الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم دوبارہ سے یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ہم نے انشاءاللہ اپنے رمضان پروگرام کے ساتھ چلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان کرے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی علم جو ہے وہ تب تک جو ہے فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اگر کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اس لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس کے مطابق عمل کریں. اس جو آج ہمارا لیکچر ہے, اٹ از جسٹ رمضان, استقبال رمضان, کہ ہم نے اس میں کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے کل سے ہمارا پہلا پارہ شروع ہو جائے گا. کلاس کا روٹین کچھ ایسی ہوگی کہ پہلے 15 منٹ آپ کو حفظ کرایا جائے گا, ٹھیک ہے. اس دفعہ جو ہم نے حفظ کا پروگرام کیا ہے اس میں سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات حفظ کرائی جائیں گی. کچھ آیات اس میں لمبی ہیں, کچھ چھوٹی ہیں. جو چھوٹی ہوں گی وہ 1 آیت اے ڈے ہوگی, اور جو لمبی ہوں گی ان کو ہم 2 یا 3 پارٹس میں بریک کر دیں گے تاکہ آپ آسانی سے, سہولت سے اس کو یاد کر سکیں, ٹھیک ہے. آخری 10 دن کے اندر ہم کیا کریں گے کہ جو آپ کو پچھلے سے پچھلے سال سورہ سجدہ حفظ کرائی گئی تھی اس کی ہم ریویژن کرائیں گے, کیونکہ بہت دفعہ یاد تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ریویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. تو ہم سورہ سجدہ کی انشاءاللہ آخری 10 دنوں میں ریویژن کرائیں گے. تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا استقبال رمضان کا پروگرام. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کے 186 تک کی تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رمضان کی آمد ہے، ایک ایسا مہینہ جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ایمان و تقوی کے مطابق حصہ پا کر جو بھی وہ اس مہینے میں کر سکتا ہے وہ اس مہینے میں کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ایک موقع دیا ہے اس مہینے میں جمع ہونے کا، اور اس مہینے میں کوئی ایسی جو رمضان سے متعلق چیزیں ہیں جس میں ہم اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں، اپنا تقوی بڑھا سکتے ہیں، جتنا ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ اس میں انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی کوشش کے مطابق اپنے دل کو سکون دیتا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے، اس میں برکتیں اور رحمتیں پا کر ہمارا علم اور ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. کیا نہیں ہو جاتا؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں یا کوئی بھی چیز ہو، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر کیسے کیا جاتا ہے؟ مینڈ کیا جاتا ہے ان کو. جو اگر اب تو خیر نئے کپڑے لے دیے جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اس کو دوبارہ سے سیا جاتا تھا. گھر پرانے ہو جاتے ہیں، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، ہر چیز کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم بھی یہاں پر اس سال جو دوبارہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریمائنڈرز ملے، دہرائی ملے، اور ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کریں اس مبارک مہینے کے لیے. ابھی کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. اس مہینے میں تیاری کریں گے تو اگلے مہینے بہترین طریقے سے رمضان گزار سکیں گے. اگر ہیپٹیزٹلی ایک دم سے مہینہ آ جائے گا اور ہماری تیاری نہیں ہوگی تو ہم اس سے پوری طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ ان آیات میں جو بھی ہم نے سنی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت کے ساتھ جو ہے ایمان لانے والوں کو پکارا ہے. تو کیا پتہ لگا؟ سب سے پہلی کیا چیز چاہیے آپ کو کسی بھی کام کرنے کے لیے، نیکی کی قبولیت کے لیے؟ ایمان. ایسا ایمان جس میں کوئی بھی اللہ کے بارے میں شک نہ ہو، ایسا ایمان جو دل راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کچھ ہر چیز کے ڈفرینٹ ان کے اندر فرق رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فرق رکھا ہے، رسولوں میں فرق ہے، کتابوں میں کچھ کا بلند درجہ ہے، کچھ کا ڈفرینٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن. مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. راتوں میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اہمیت دی ہے، امپورٹنس دی ہے، اور یہ امپورٹنس اور یہ ان کے درجات یا ان کے اندر جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں یہ فرق رکھا. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جب یہ واپس کیوں آتا ہے ہر سال، تاکہ ہم جو پورے 11 مہینے جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، غلطیاں کی ہیں، جان بوجھ کر یا غلطی سے ہمارے سے ہو گئی، بغیر جان بوجھ کے کیے ہوئے، ان سب چیزوں کو ہم دوبارہ سے صاف کریں، ہم اپنا تزکیہ کر سکیں، ہم اپنے آپ کو پاک کر سکیں، اندر سے اپنی تمام گندگیوں کو، آلائشوں کو، جو مٹیاں پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ بالکل کور ہو چکا ہے، دوبارہ سے اس کو چمکا دیں. کبھی سوچیں کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع دیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں.
روزوں کے اندر رمضان میں بھی سب سے مقبول وہ روزہ ہے جس کے اندر ایمان ہو، ایمان کے ساتھ رکھا جائے، اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت بھی ہو کہ اللہ میں جو یہ روزہ آپ کے لیے رکھ رہی ہوں اس میں آپ مجھے اجر دیں گے۔ امام ابن اسمین جو ہے وہ کہتے تھے کہ اے میرے بھائی اپنے دل کا جائزہ لو، کیا اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے؟ کیا اس میں حق سے نفرت پائی جاتی ہے؟ کیا اس میں اہل ایمان کے خلاف بغض ہے؟ کیا اس میں اہل ایمان کے لیے کینہ رکھا ہوا ہے؟ بے شک روزانہ دل کو دھونا روزانہ کپڑے دھونے سے زیادہ اہم ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو اور اسے پاکیزہ بناؤ۔ ہم گھر بھی روز صاف کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو بھی روز دھوتے ہیں، ہم اپنی آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ کانشیس ہیں کہ ہم کیسے نظر آئیں، لیکن جس چیز سے غافل ہے وہ کیا ہے؟ دل۔ اس دل کے اندر کیا ہے، کیا بھرا ہوا ہے، کتنا صاف ہے، کتنا صاف نہیں ہے، یہ سب ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس دل کو بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے فرماتے تھے آؤ کچھ دیر ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ کون لوگ تھے؟ جن کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ آؤ مل بیٹھیں کچھ دیر کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو کیا پتہ لگا؟ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پہ بھی مٹی پڑ جاتی ہے۔ اس کو بھی تازہ کرنا، اس کو بھی دوبارہ سے اس کی تجدید کرنا، رینیول کرنا، ویری امپورٹنٹ۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے نا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی تجدید کر دے ہمارے دلوں کے اندر تاکہ یہ دوبارہ سے رینیول ہو جائے۔ سو رمضان میں ایمان کی تجدید کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم صحیح و غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ دل کی اصلاح علم حاصل کر کے ہی ہوگی، کیونکہ ایک طرف کیا ہے؟ ایمان، ایمان کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے یہی دو قسم کے لوگ تھے، یا ایمان والے تھے یا کفر۔ تیسری جو کیٹیگری تھی وہ کب آئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ گئے مدینہ میں، تو تیسری کیٹیگری پیدا ہو گئی، اینڈ دیٹ واز کیا تھی کہ جس میں منافقین پیدا ہو گئے، ریاکاری پیدا ہو گئی، جس میں آ کر دکھاوا آ گیا۔ پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو نفاق کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے، شک و شبہات کی بیماری ہے، کہ جس کے اندر کبھی کبھار انسان جو ہے ایمان لا کر بھی پوری طریقے سے راضی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کیا وہ اس کی تصدیق کرتا ہے؟ کیا اس کے مطابق عمل کرتا ہے؟ کوئی بھی زندگی کا آپ دیکھ لیں، کوئی بھی انسان اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کرے کام کیسے؟ اپوزٹ، اس محبت کے خلاف، تو کیا اس کو بلیو کریں گے آپ؟ نیور۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اگر کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی ہم نے کرنا ہے، اپنے عمل سے شو کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الیقین الجازم، شک سے پاک یقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، حساب کتاب پر، یہ ہے ایمان۔ تو سارے اعمال میں سب سے افضل ہے ایمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں سب کو عطا کرتے ہیں، لیکن ایمان اور ہدایت کس کو عطا کرتے ہیں؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اس کی طلب رکھتا ہے، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اسی کو اللہ سبحانہ عطا کرتے ہیں۔ ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان بڑا امیر ہے، جس کے پاس دنیا کی بڑی مال و دولت ہو، دنیاوی طور پہ وہ بہت خوش ہو،
صحت بھی اچھی ہے، مال بھی ہے، فیم بھی ہے، اقتدار بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں یار بڑا اللہ نے نوازا ہوا ہے اس کو. ہم کہتے ہیں نا یہ الفاظ، بڑا اللہ نے نوازا ہوا ہے اس کو. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے کس کو نوازا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی. تو ایمان سے جو خوبصورتی آتی ہے وہ کس کی؟ دل کی خوبصورتی آتی ہے. جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. ایمان دل کو خوبصورت بناتا ہے. ایمان ہی ہے وہ چیز جو انسان کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت میں داخل کرتی ہے. ایمان بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے. سب سے آسان طریقہ ایمان بڑھانے کے لیے کون سا وقت ہے؟ رمضان کا مہینہ، جس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. وہ ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا، وہ ہمارے دلوں کو کے اندر کینہ بغض نہیں رہنے دیتا. ہمارے دل جو ہوتے ہیں وہ بالکل صاف ہونے کی طرف ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندر کوئی بھی ایسی ریجڈیٹی نہیں ہوتی، کوئی ایک رکاوٹ نہیں ہوتی. جتنا چاہیں گے اس میں بڑھ سکتے ہیں. ایک سمندر، دو سمندر، اوشن، جو کچھ آپ چاہیں اس دل میں بھر سکتے ہیں ایز فار ایز کہ جتنا آپ چاہیں. تو اس رمضان میں ہم نے دل کی بھی اور باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے. حضرت عمر فرماتے تھے اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حسن بصری کہتے تھے مومن اپنے نفس پر نگران ہوتا ہے اور منافق اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. جس طرف نفس لے جائے بس وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. تو کیسے ہوگا یہ تزکیہ نفس؟ کیسے ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. رمضان میں اپنے اندر خالص ہو جائے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ہم ایسی ٹرمز یوز کرتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. خالص ہو جانا اللہ کے لیے. اللہ جو بھی میرا عمل ہے نا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. کسی کی مجھے رضامندی نہیں چاہیے، کسی سے کوئی ویلیڈیشن نہیں چاہیے، کسی سے مجھے نہیں چاہیے کہ کوئی میرا عمل کے لیے تعریف کرے. صرف آپ مجھ سے راضی ہو جائے. آپ سوچیں کتنی بد نصیبی ہوگی ساری دنیا اگر ہمیں نیک کہے اور اللہ کی نظر میں انسان جو ہے بہت چھوٹا ہو. دنیا والے تو اس کو بڑا عظیم سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت چھوٹا ہو. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو دنیا والے تو بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے ہوں گے. ہمیں وہ بننا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے دل سے تکبر، حسد، ریا، ان سب سے بچنا. جن جن لوگوں نے آپ کو کوئی بھی زندگی میں نقصان دیا ہے اس رمضان میں شروع ہوتے ہی آپ نے اس سے پہلے ہی ان سب کو معاف کر دینا ہے. forgive and forget. معاف کر دیں اور آگے بڑھیں. بس ایک ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اسی وشو سرکل میں پھرتے رہتے ہیں. اس سے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. جو ہم نے زندگی کے پچھلے 40 50 60 سال گزار دیے جو بس اب تو زندگی کیسی ہے. ایک روز آپ سنتے ہیں نا ینگ جوان بچے کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کارڈیک اریسٹ ہوا اینڈ سیکنڈز کے اندر گون. کتنی ایسی بہنیں تھیں جو ہمارے ساتھ یہ کلاس اٹینڈ کرتی تھی آج وہ ہیں نہیں ہے موجود. کتنے ایسے لوگ تھے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے جو ہمارے ساتھ تھے، جوان تھے لیکن چلے گئے. تو اس لیے ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی موقع دیا، ابھی بھی ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کتنے لوگ رمضان تک پہنچیں گے، لیکن جو نیت کر لیتا ہے نا اس کو نیت پہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے دیتے ہیں جو اس سے ابھی نہیں کیا کام. تو اس لیے نیت کر لیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے اور آپ کی توفیق سے، آپ کی مدد سے. پھر اور کیا چیز ہونی چاہیے؟ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے امید. خوف کیا ہوگا؟ تمام برائیوں کو چھوڑ دینے کی. امید کیا ہوگی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا اجر پانے کی، ثواب پانے کی، جنت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بس کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس صبح اٹھے کچھ کھایا پیا چھوڑ دیا، بھوکے رہے، رات کو افطار کر لیا، شام کو بس دیٹس اٹ. کوئی دعائیں نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں، کوئی آوازاری نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں کہ اللہ تو میرا روزہ قبول کر لے، اللہ میری کوتاہیاں معاف کر دے. کوئی امید نہیں. اتنے
یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انسان ہوتا ہے؟ یہ تو ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے جان چیز ہے. تو ایک روزے کی روح ہوتی ہے، ایک اپنی سول ہے، ایک روح ہے. وہ روح کیا ہے؟ شوق، محبت، ثواب کے اجر کی جو ہے امید ہونا، اس کے ساتھ روزہ رکھیں. تو آپ دیکھیں اس روزے کے اندر کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنا ایک دل ہوگا، کتنی ایک ہوتا ہے نا ایموشنز ہونے چاہیے ہمارے. ایموشن فری انسان تو ایک بے جان روح، ایک ڈیڈ باڈی ہے. ڈیڈ باڈی نہیں بننا، ایک ایموشنز کے ساتھ انسان جس کے اندر خوف بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، ایسا انسان بننا ہے. پھر کیا؟ ہر دن کے اختتام پہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. اب یہ روٹین جو ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، ہماری ساری زندگی کے لیے. آج میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے صدقات کیے، کتنے دل دکھا دیے، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی، کتنے لوگوں کو میں نے خوش کر دیا، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کتنے لوگوں کو معاف کر دیا. یہ سب چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس رمضان کے اندر جو ہے اس کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والوں کو پکارا تھا. تو اس ایمان لانے والوں کو اس کیٹیگری میں آنے کے لیے ہم نے یہ کام کرنی ہے. غلطی ہو جائے گی، باوجود تمام چیزوں کے، تمام کوششوں کے باوجود ہم غلطی کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بسایا؟ انسانوں کو، فرشتوں کو؟ انسانوں کو. انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فوراً رجوع کر لینا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینی ہے. تو رمضان میں تزکیہ بھی کرنا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے اپنا، اور گناہوں سے بچنا بھی، کیونکہ یہی مہینہ ہے جس میں یہ سارے کام کرنا بہت آسان ہو جائیں گے. اور ان تمام گولز کو فالو کرنا اور ان پہ عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر آپ کی صحبت اچھی ہوگی، اگر آپ کے ایسے دوست ہوں گے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے، جو آپ کو پش کریں گے. خالی اس کلاس میں آنا ہی ہوگا نا، آپ اکیلے کرنا کام بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی دوست ہوتی ہے، کوئی ایسا ساتھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ آپ کے لیے، آپ کو اگر سستی آئے گی بھی نا تو وہ آپ کو پش کرے گی اور آپ آ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، اپنی نمازوں پہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ ایک نماز وہ ہوگی نا کہ جس میں وہ کوے کی ٹھونکیں ہوں گی، مارا اٹھ گیا، اور ایک نماز وہ ہوگی جس میں آپ خاص خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ لوگوں نے انشاءاللہ ہم وہ آیات بھی کریں گے، تب اس وقت بھی ہم یہ بات ڈسکس کریں گے. کبھی آپ نے وہ آیات پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو کیسے تھا کہ آنکھیں جو ہیں وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوکس تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے. اس دن سوچ رہی تھی عمرے پہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو ہم بھی تو اسی کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تھے اور نظریں جھکائے ہوئے، اور کہیں ان کی نظریں ادھر ادھر اور چیزوں کی طرف نہیں جا رہی تھی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تھے، فوکس، دل بھی حاضر اور آجی اور ان کے ساری کے ساتھ. یہ کیفیت یاد کیا کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ہم ہر روز 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل کا ہوتا ہے کسی اور ہی غم و غم، یا تو پھر ہم وہ جو اپنی جانبازوں کے وہ جو پھولوں اور ان میں گھوم جاتے ہیں، یا پھر کھانے اور افطاریاں اور اس کے اوپر ہمارا ذہن ہوتا ہے. اپنے دل کو حاضر کرنا. اور بار بار جب میں نے یہ پچھلے کچھ دنوں سے کیا کہ جب مجھے یہ ذرا سے میرا ذہن بھٹکے گا، آلویز ریمبر، لیکن یاد رکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فوکس تھے، مجھے بھی فوکس ہونا ہے، مجھے بھی اس کیفیت میں اپنے آپ کو اپنے آپ اورا میں جانا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور فوکس تھے. اس لیے اپنی نمازوں کو فوکس کریں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی دل کی کیفیت جو ہے نا بہت بدل جائے گی. پھر روزہ یاد رکھیں خیر کا دروازہ ہے. ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے نا، ہم بڑے بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. خیر کا دروازہ ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں کرتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے.
بندوں کو نیکی کے مواقع دیے جاتے ہیں, بھلائی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے, رمضان میں صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے. عام دنوں میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے, رمضان میں کیوں؟ دل کرتا ہے, اور سے ایک دوسرے کو کے ساتھ آپ کے دل جڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, یہ سب رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور دل کو تیار کر دیا جاتا ہے. اب جتنا زیادہ ڈال سکتے ہو ڈالو. اسپنج کا بھی دیکھا ہے, جتنا زیادہ آپ اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی اتنا زیادہ وہ ایبزارب کرے گا. تو جتنا بھریں گے نا اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر کا دروازہ فرمایا کہ روزہ خیر کا دروازہ ہے, نیکی اور خیر میں داخل ہونے کا یہ دروازہ ہے. ہم سب گناہ کرتے ہیں اور روزہ ان تمام گناہوں غلطیوں سے ہمیں بچاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ آگ. گناہ آگ ہے, وہ ہمیں آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس سے بچاتا ہے. گناہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے خود آگ جلاتے ہیں, اور توبہ اور نیک عمل اس آگ کو بجھاتا ہے, ٹھنڈا کرتا ہے. جب آپ گناہ کریں گے اور فوراً لوٹ آئیں گے اور اس کو ریپلیس کر دیں گے نیک اعمال سے, تو اس آگ کو ہم اپنی ٹھنڈا کر رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ توبہ میں جلدی کرنی ہے. وقت کم ہے, اس لیے جلدی اللہ کے تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے. کبھی بھی غلطی ہو جائے اس کو عمل صالح سے اس کو فل کرنا ہے. کوئی بھی چیز کیا دنیا میں ایمٹی ہے؟ نہیں. ایک گلاس جو آپ کو خالی نظر آتا ہے, کیا وہ خالی ہوتا ہے؟ اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز بھی دنیا میں ایمٹی نہیں. ہمارا دل بھی ایمٹی نہیں رہ سکتا. اس کو بھرنے کے لیے کیا ہوگا؟ یا تو آپ گناہوں سے بھریں گے یا نیکیوں سے بھریں گے. ہمارے اعمال کا جو ایک وہ جو ہے نا ایک میزان, اس کو کیسے بھرنا ہے, کیسے بھاری کرنا ہے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نیکیوں سے بھاری کرتے ہیں یا گناہوں سے. رمضان کا مہینہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کیے گئے تمام بیچ کے گناہ معاف. تو اس لیے توبہ میں جلدی کرنی ہے, عمل صالح کی طرف آگے بڑھنا ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور رحیم, واسع المغفرہ ہے. واسع المغفرہ, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ گناہوں پر جب شرمندہ ہوں گے سچے دل سے توبہ کریں گے وہ معاف کر دے گا. وہ جب بھی بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتی ہے. جب گناہ پر انسان شرمندہ ہوتا ہے, پھر اس بوجھ, اس گلٹ, اس شرمندگی سے انسان نکلنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے. خاص طور پر رمضان کا مہینہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. ایس وارس انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سوچے کتنا انسان بد نصیب ہوگا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. روزے دار کے لیے ہی جنت ہے. خاص دروازہ, اسپیشل ڈور, وی آئی پی ڈور, جس کا نام کیا ہوگا؟ ریان. جس سے کون داخل ہوگا؟ روزے دار. تو اس لیے اس اپرچونٹی کو ویسٹ نہ کریں. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے روزے کا حصول؟ تقوی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا, کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی کیا ہے؟ بچ جانا. بچ جانا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اللہ کا خوف ہونا, پائٹی, نیکی کرنا, گناہ سے بچنا. تقوی ہمارے اندر اچھے اور برے کا فرق پیدا کرتا ہے, ایک شعور پیدا کرتا ہے. اور تقوی کا مرکز کیا ہے؟ دل.
تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی رمضان میں حاصل کرنا سب سے آسان ہے۔ جیسے مومن کھانے پینے سے بچتا ہے نا رمضان میں، اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ قوت روزے دار ہی کو ملتی ہے۔ کون سی قوت؟ جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، وہاں پہ باقی چیزیں نہیں بسیں گی۔ تقوی کیا ایک دن کی بات ہے؟ ساری زندگی کا سفر ہے۔ آپ سب کو یہ کتابیں دی گئی ہیں نا تقوی کی، جو کس طریقے سے بچ بچ کی زندگی گزارنی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا تقوی کا؟ سب سے پہلا فائدہ اللہ کی محبت، پھر اس کے بعد اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ ہوگا نا، آپ کو کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں، کسی اور کے انسان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ابھی اس کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے اندر تقوی ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملے گی۔ متقی کو قرآن و سنت کا صحیح علم ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو نالج میرے پاس آ رہی ہے، جو علم آ رہا ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے؟ کہیں بدعت تو نہیں ہے؟ کہیں لوگوں کے اپنے خود ساختہ علم تو نہیں ہے؟ اور اصل میں فلاح جو ہے نا، وہ متقی کو ہی ملے گی۔ متقی ہی فلاح پائے گا۔ فلاح کیا ہے؟ سکسیس۔ تو اینڈ آف دا ڈے سکسیسفل کون ہوگا؟ جس کے اندر تقوی ہوگا۔ یعنی تقوی وہ شعور پیدا کرتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو بچ بچ کے گزارتا ہے۔ اصل میں مومن وہ ہے جو اپنے نفس، اپنی زبان، اپنے رویوں کو روک کے رکھتا ہے، اور یہ تقوی کس کے ساتھ ہوگا؟ صبر کے ساتھ آتا ہے۔ روک لینا، خود کو کنٹرول کرنا، کیونکہ تقوی اور صبر ساتھ ساتھ ہے۔ غصہ آتا ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دے، کوئی آپ کو نقصان دے، تو کیا چیز آپ کو وہ برائی بچائے گی؟ صبر۔ جب آپ کے اندر تقوی ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر صبر آ جائے گا۔ کبھی دیکھا رمضان میں لوگوں کو باہر سڑک پہ لڑتے ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھا تو ہے، لیکن روزے کی وہ جو اس کی اہمیت اور اس کی انٹینسٹی جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہ کتنے بڑے وہ کام میں ہے اس وقت، کتنا بڑا کام کریں۔ تو اصل میں روزہ یہی ہے کہ جب کوئی آپ سے زیادتی کرے تو آپ کیا کہیں؟ میں روزے سے ہوں، انا صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ خود بخود دوسرا آدمی جو ہے نا وہ رک جائے گا۔ تو یہ روزہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پہ کوئی حملہ کرے تو آپ اپنے آپ کو اس آرمر سے بچا لیتے ہیں۔ تو روزہ از جسٹ لائک اے شیلڈ جو آپ کو بچائے گا گناہوں سے، لوگوں کے برے رویے سے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرا، آپ اس کو کہیں میں روزے سے، میں روزے دار ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی رک جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ صبر کرنا ہے آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھے ناممکن نہیں ہے۔ پہلی دفعہ مشکل ہوگا، دوسری دفعہ مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی۔ اور انعام جو ہے اس کا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں اللہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور ریشم ہوگا۔ یعنی جب وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا صبر کا یہ ان کو صلہ دیں گے۔ تو رمضان کیا ہے؟ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ بھی ہے۔ کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں نا، بس برے رویوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں تمام جتنی بھی تھی وہ رمضان کے مہینے میں نازل کی، جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس کو لیلۃ القدر کی رات میں آسمان دنیا پر بھیج دیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتاً فوقتاً آتا رہا۔ قرآن کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ قرا سے ہے، قاف را حمزہ، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ بہت سارے علماء نے بہت ساری اس کی تفاسیر، لیکن سب سے بہتر راجح قول یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے پڑھنا۔
تو قرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے رہنا. تو بار بار پڑھے جانے والی کتاب. قرآن کے ہر حرف پر کتنی نیکیوں کا ثواب ہے؟ 10. تو الف لام میم جب آپ نے پڑھا تو کتنی نیکیاں ملی؟ 30. اور جب آپ نے پورے رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیا تو سوچے کتنی نیکیاں کما لی؟ بہت ساری، بے شمار. اور ایک تو یہ کہ قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا بھی بہت اجر ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تم قرآن کیوں پڑھے ہو، نہیں، اس کا بھی اجر ہے. لیکن سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں اتاری اول سے لے کے آخر تک، اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو یہ اتنی بہترین کتاب ہے، اور جو فائدہ رمضان میں قرآن سے ملتا ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ملتا. یاد رکھیں، قرآن ہماری زندگی کا اینکر ہے، یہ ہماری زندگی کا GPS ہے، ہمیں ہماری ڈائریکشن بتاتا ہے. اس لیے اس کتاب کو جو بھی مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام جسمانی، روحانی، دماغی، ہر قسم کی بیماری سے شفا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو آپ کو ایک دفعہ قرآن کی پوری دہرائی کرائی جاتی تھی. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 دفعہ پورے قرآن کی دہرائی کی. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن بار بار پڑھنا چاہیے. رمضان کے اندر خاص تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں. سفیان ثوری جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ مفسر قرآن تھے. جب رمضان کا مہینہ آتا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کے ساتھ جڑ جاتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا خالی ذکر سے افضل ہے. ایک آپ خالی بیٹھ کے ذکر اذکار کریں اور ایک کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیں. تو قرآن پڑھنا خالی ذکر سے بہتر ہے. اور اگر کوئی شخص کو قرآن مصروف رکھتا ہے اور وہ اپنی دعائیں نہیں کر پاتا، ذکر اذکار نہیں کر پاتا، تو نہ کرنے پر بھی اس کو وہ اجر ملے گا کہ جو باقی لوگ ذکر اذکار اور دعائیں کرتے ہیں. اتنا درجہ ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا. مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن دیا اور اس نے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کی طرف دیکھا جسے دنیا کا کچھ ملا تھا، تو اس نے اس چیز کو بڑا بنا دیا جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر بنایا تھا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے کسی دنیاوی چیز میں پڑ جاتے ہیں. کسی انسان کے پاس دنیاوی کوئی نعمت ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم قرآن اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے. تو آپ نے ایک حقیر چیز کو امپورٹنس دی اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی آپ نے اس کو حقیر کر دیا. تو اس لیے قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اس میں لگ جائے. اگر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہے. کچھ گنے چنے اپنی اپنی فیملیز میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ارد گرد کتنے لوگ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. صرف آپ انگلیوں پہ گن سکیں گے. جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا. جو شخص قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے قیامت والے دن باعث شفاعت ہوگا. روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے اور روزہ رکھنے والے کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اور ان کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے عرضی پیش کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس رمضان میں ابھی سے تہیہ کر لیں، آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. اسی طریقے سے جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا جو ہے وہ حفظ بھی کرے اور اس کے ساتھ کیا قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑنا.
مل کر قرآن کی تعلیم سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اور فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں جس میں قرآن کی تعلیم تدریس کی جاتی ہے، درس و تدریس کی جاتی ہے۔ سو خوب قرآن سے تعلق بنائیں۔ اسی لیے یہ جو پورا ایک پروگرام مرتب کیا جاتا ہے، اس میں آپ کو قرآن حفظ کرایا جائے گا، جو آپ نے آلریڈی حفظ کیا ہے اس کی ریویژن کرائی جائے گی سورہ سجدہ کی، آپ کو قرآن کا جو ہے ایک علم دیا جائے گا، آپ کو پوری قرآن کی ترجمے کے ساتھ دہرائی کی جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے آپ قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے جس میں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنا فجر کے بعد قرآن پڑھیں گے، تو یعنی پورا کا پورا آپ کا جو ہے قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ یاد رکھیں روزہ جو ہے فرض ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کتنے دن ہیں؟ گنتی کے کچھ گنے چنے دن ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا رکھا ہے، اس لیے خوشی کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہنا، اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کے لیے اتنا گناہ ہے۔ ایک دن روزہ رکھنے سے انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دے گا۔ 70 سال کی، ایک دن کے روزے رکھنے سے، جو آپ رمضان میں ایک روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان میں خوب روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور شوق سے، محبت سے رکھیں۔ اس سے انسان کو روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے، اس میں جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اور اسی طریقے سے روزہ جو ہے آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے۔ آج کا روزہ ایسے لوگ ہیں نا انٹیمیٹ فاسٹنگ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے رکھیں، اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، جو ہے پیر اور جمعہ کا روزہ، محرم کے روزے، شوال کے روزے، یہ سب روزے جو ہیں یہ ایام بیت کے روزے، تو ان کا بھی اہتمام کریں تاکہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت جو ہے ہمیں ملے۔ اگر کوئی اپنی پیریڈز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ آپ کو واپس رکھنا ہے، فدیہ خالی دے دینے سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ماضی میں روزے چھوڑے ہیں تو اپنے روزے کاؤنٹ کریں اور ان روزوں کو پورا کریں۔ کوئی انسان کو اگر دائمی کوئی مرض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے دے گا، ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھنا ہی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنے سے ڈراتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بیماری ہے، اوہ ابھی آج ہیڈک ہو گیا ہے، کچھ بچے تو ایسے بھی پوچھتے ہیں کہ آج میرا بڑا امپورٹنٹ ایگزام ہے تو کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے مہینے میں کوشش کریں تمام غیر ضروری مصروفیات پلیز چھوڑ دیں۔ یہ عبادات کا مہینہ ہے، سوشلائزنگ کا مہینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خوب عبادات کریں۔ رمضان جو ہے خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا مہینہ ہے۔ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، اور جو ہے تسبیحات، درود شریف کی کثرت، صبح شام کی دعائیں، دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ۔ روزے دار کی دعا کبھی بھی یاد رکھے رد نہیں کی جاتی۔ اور افطار بناتے وقت یہ نہیں کہ افطار بنانے میں اور یہ تم کر لو، فلاں کر لو، اور اس لیے افطاری لگا دو۔ اپنے آپ کو سب چیز سے الگ تھلگ کر کے اگر آپ کچھ بھی کام کریں، اپنی زبان کے ساتھ تسبیحات اور دعائیں کی کثرت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کے بارے میں اویئر کریں۔ روزے کے وقت جو افطار سے پہلے کا وقت قبولیت دعاؤں کا وقت ہے، پلیز اس وقت دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ جو بھی آپ کی زندگی کی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرتا ہے۔ سحری کا وقت خوب استغفار کریں، سحری بنا بھی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ خاص طور پر یہ مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اور خاص طور پہ کس دن، کس رات؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ کوئی ایک جگہ بالش نہیں رہتی کہ
کہ جس پہ کوئی جگہ باقی رہے، جس پہ آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، ہر طرف فرشتوں نے گھیرا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آخری 10 راتوں میں تو بس آپ بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق خوب خوب عبادت کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ جو آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح پڑھنے جا سکتے ہیں، تراویح پڑھیں، پھر گھر آ کے بھی عبادت کریں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں تراویح، اچھا فرض نماز تو نہیں پڑھتے، تراویح کے لیے بھاگ بھاگ کے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ پلیز سب سے پہلے تو فرض نماز ہے، تراویح پڑھ سکتے ہیں تراویح پڑھیں، گھر میں آئیں پھر عبادات کریں۔ تراویح اور اس میں کیا فرق ہے کہ جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ جو لیٹر ٹائم پہ فار ایگزامپل آپ اٹھ کے پڑھتے ہیں وہ تہجد ہوتی ہے۔ دونوں نوافل ہیں، جو بھی آپ کو وقت ملے دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھیں۔ پھر رمضان میں ایک اور کام کیا کرنا ہے، دینے والا ہاتھ بنے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو خوب خوب صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ تکلیفوں سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا نا، یہ صدقہ آپ کے ساتھ ہوگا، اس لیے خوب خوب صدقہ کریں۔ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کے غضب سے بچاتا ہے۔ صدقہ مال میں برکت لے کر آتا ہے، صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، صدقے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعم البدل ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال کی نسبت اس مہینے میں سب سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی مانند فیاضی ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں۔ ابھی سے پلان کریں کہاں کہاں مجھے صدقہ کرنا ہے، لوگوں کو راشن ڈلوا کے پہلے رمضان سے دے دیں، اور خوب خوب صدقہ کریں، لسٹ بنائیں کس کو ضرورت ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو مانگتے نہیں ہیں، جو لحاف نہیں ہو جاتے، لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے لیکن وہ ضرورت مند ہے، ان کا کمایا ہوا ان کو پورا نہیں ہو جاتا، ان لوگوں کو خاص طور پہ صدقہ کریں۔ فقراء، مسکین، اور اسی طریقے سے رشتہ دار، تعلیمی ادارے، مساجد، ایسے انسٹیٹیوٹ جہاں پہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، ان لوگوں کو خوب خوب صدقہ کریں۔ اسی طریقے سے لوگوں کو افطار کرائیں۔ اچھا افطار کرانے میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، سوشلائزنگ شروع کر دیتے ہیں۔ افطار کا تو بڑا ثواب ہے، تو ہم ایک اپنے گھر پہ روز افطاریاں رکھ لیتے ہیں۔ پلیز رمضان افطاریوں کا مہینہ نہیں ہے۔ جو آپ بناتے ہیں نا، اگر اس میں سے تھوڑا سا، اگر آپ دو جو ہے نا 3 چیزیں ایکسٹرا بنا کے کسی کے گھر افطاری بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں، لیکن پلیز اس مہینے کو کھانا بنانے اور کھانا فوکس نہ ہو، بلکہ فوکس کیا ہو، عبادت ہو۔ اپنے وقت کو بچائیں، عبادت متاثر ہوگی، اس لیے خوب خوب جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے پروڈکٹیو بنائیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، اس لیے ہر رمضان اور ہر دن جو ہے اس کو غنیمت جانیں اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں۔ صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ معاشرے میں ایک بھائی چارہ بنتا ہے، ہمدردی آتی ہے، تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ مومن مومن کے لیے کیا ہے، ایک آئینہ ہے۔ اگر مومن کے لیے کیا ہے کہ اگر جسم کی طرح ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوگی تو اس کو دوسرا بھی متاثر ہوگا، تو اس لیے جو بھی ایسی جگہ پہ مسلمان کمزور ہیں، مجبور ہیں، مشکلات کا شکار ہے، ان لوگوں کو صدقہ جو ہے وہ بھیجیں۔ رمضان کے مہینے پر آنے پہ خوش ہو جائیں، خوشی کا یہ موقع ہے، پریشانی کا موقع نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو جائے تو اے ہے مجھے ہیڈک شروع ہو جائے گا، مجھے تو شروع دن میں بڑے ہیڈک ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ شروع کے دن میں آپ پیناڈول کھا لیں تاکہ آپ کو ہیڈک نہ ہو، لیکن خوش ہوں۔ سوچیں ایک ایک لمحہ جو مل رہا ہے نا، یہ کتنی بڑی ایک نعمت اللہ کی طرف سے۔
اللہ نے آپ کو مجھے چنا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، جو لوگ مر چکے ہیں نا، جو قبروں میں ہیں، وہ اس لمحے کو، اس مہینے کو، ایک ایک سجدے کو ترستے ہیں، لیکن وہ محروم ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر نماز کو اور ہر موقع کو اپنے لیے آخری موقع سمجھیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اس لیے ہر گھڑی جو ہے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت ہو سکتی ہے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تکبر نہیں، صرف اور صرف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بار بار یاد رکھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس لیے ابھی سے خوب خوب دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو بہترین اور مبارک کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا بدیع السماوات، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ، جو ہم یہاں آپ کی رضا کی خاطر، آپ کی خوشنودی کی خاطر جمع ہوئے ہیں، یا رب الرحیم ہم سے قبول فرما لیجئے۔ یا رب الرحیم، یہ جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں اور جو باقی تمام بہنیں جو سن رہی ہیں، یا رب الرحیم سب کے لیے رمضان تک ان کو پہنچا دیجئے اور ان کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دیجئے۔ یا رب الرحیم ہمارے دلوں کو راضی کر دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے۔ یا رب الرحیم ہم آپ سے ہر اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے۔ یا اللہ، ہم اس ہر چیز سے بچنا چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعا کی ہے۔ یا رب الرحیم ہمارے لیے آنے والا رمضان مبارک کر دیجئے، ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے جو ہے یا رب الرحیم عطا فرما دیجئے۔ یا رب الرحیم ہم کمزور ہیں، یا رب الرحیم ہم گنہگار ہیں، ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا رب الرحیم آنے والے رمضان کو ہمارا بہترین رمضان کر دیجئے۔ یا رب الرحیم ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی، یا رب الرحیم خوب عبادات کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے رب الرحیم ہمارے راستے کو آسان کر دیجئے۔ یا رب الرحیم ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا رب الرحیم جو بہنیں مشکلات میں، ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے، قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے۔ یا رب الرحیم جو بہنیں جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو بہترین زوج عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا رب الرحیم ہم پہ آسانی عطا فرما دیجئے، ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کے یا رب الرحیم تمام جوانوں کو اس قرآن عظیم کے ساتھ جوڑ دیجئے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا رب الرحیم ہم پہ رحم کر دیجئے، یا رب الرحیم ہم سے راضی ہو جائیے، اور جو ہم اس دورہ قرآن کریں یا رب الرحیم اس میں تمام آسانیاں عطا فرما دیجئے اور اپنے لیے خالص کر لیجئے، اور اس کو بہترین دورہ قرآن کر دیجئے۔ یا رب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔